رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں عزت و عظمت میں ایک بوڑھے صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بڑی دور سے آیا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ آپ کی زیارت مجھے نصیب ہو سکے کہ نہ ہو سکے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک ایسی بات ارشاد فرما دیں کہ جو مجھے کفایت کر جائے، یعنی اس سے میری دنیا بھی بن جائے اور میری آخرت بھی بن جائے، ایک بات۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یہ بات تجھے کفایت کر جائے گی، تیرا فائدہ کر جائے گی، دنیا اور آخرت میں تجھے نفع دے جائے گی۔ اسلام نے ہر وقت ذکر الہی کا حکم دیا، سونے کے وقت کی دعا بھی سکھلائی، اٹھتے وقت کے الفاظ بھی سکھائے۔ اسلام نے کہا کہ کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ شریف سے شروع کر لینا، اور جب ختم کرنا تو الحمدللہ پہ ختم کر لینا۔ جب تمہیں کوئی چیز بھلی لگے تو پھر ماشاءاللہ کہہ لینا، جب کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا، اور جب سیڑھیاں چڑھنے لگو تو اللہ اکبر کہا جائے، اور اونچائی سے اترنے لگو تو سبحان اللہ کہا جائے۔ گویا ہر موقع پر اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو، رب کریم کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے تھے، ہر وقت حضور اپنے رب کو یاد کرتے تھے، ہر وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر اپنے رب کریم کا ذکر رہتا تھا۔ تو کثرت کے ساتھ ذکر کرنا اور ذکر کو اپنی طبیعت کا حصہ بنا لینا۔ آپ کتاب و سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ غور فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتوں کے فضائل بیان کیے، پھر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے مختلف اسماء کا، مختلف ناموں کی فضیلت بیان کی۔ فرمایا جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو تسبیح فاطمہ ہی پڑھ لے رضی اللہ تعالی عنہا، تسبیح فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، جو شخص یہ پڑھ لے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ سمندر کی جھاگ کون ماپے گا کہ سمندر کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا؟ تو فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے، اتنا بڑا پاپی بھی ہو، تو یہ اللہ کا ذکر کرنے کی برکت سے، تسبیح فاطمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر کی فضیلت بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اسماء تھے جن کی عظمت، عزت، رفعت بیان کی، فرمایا اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ صورتوں کے فضائل بیان کی۔ ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ بعض واعظین اور بعض نقیب حضرات یا بعض ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں تو اگر ان کی بات توجہ سے نہ سنی جائے تو وہ خود کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ میری بات ضائع نہ کر دینا، میرا جملہ ضائع نہ کر دینا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اہم بات تھی جو میں کرنے جا رہا ہوں، اور کئی لوگ آپ ان کی بات توجہ سے نہ سنیں تو ان کے چہرے پر اظہار ناراضگی نمایاں ہو جاتے ہیں کہ یار میں بات کر رہا تھا، اس بندے نے توجہ ہی نہیں کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو حضور نے فضائل بیان کیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ تمہیں غموں سے نجات دے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فضیلت بیان کی کہ جب تم کہتے ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو زمین آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنا اللہ تمہیں اجر کا بھر کے جو ہے وہ عطا فرماتا ہے اپنے فضل سے۔ تو یہ جو حضور نے مختلف اذکار کی فضیلتیں بیان کی، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا کلمہ شریف کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے افضل کلمہ ہے، اور سب سے افضل دعا کے بارے میں فرمایا کہ الحمدللہ کہنا سب سے افضل دعا ہے۔ تو یہ اذکار کے جو فضائل حضور نے بیان کیے، تو کیا معاذ اللہ ہم ان کو ضائع کریں گے؟ ان باتوں کو ایک عام آدمی کی بات تو ضائع کی نہیں جا سکتی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیا ضائع کیا جائے گا؟ تو پھر جو بات سمجھنے کی ہے، جو بات غور کرنے کی ہے، جس پر ہمیں خاص توجہ دینی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر اس فضیلت کو ڈھونڈیں، تلاش کریں جو نبی پاک نے بیان فرمائی، اور پھر ہم اس فضیلت کی روشنی میں ان اذکار کو کرنے کی کوشش کریں۔
उन सारी बातों की तरफ तवज्जो करें। और जब आप अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं ना, तो जिस तरह आपके वजूद की ग़िज़ा है, रोटी, खाना, पानी, हवा, सेहत, सांस, या आपके वजूद को ज़िंदा रखती है, तो एक रूह की ग़िज़ा है। रूह की ग़िज़ा है रब करीम का ज़िक्र, अल्लाह की याद। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये होता है कि अल्लाह का ज़िक्र तो किया जाता है तो इस तरह किया जाता है जैसे तोते ने कोई लफ्ज़ रट लिए हैं तो अब वो बयान कर रहा है ना। हमारे सूफिया ने, बुज़ुर्गों ने लिखा है कि वो जो कहा गया कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, याद रखो अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का चैन है। तो बाज़ लोग कहते हैं मैं तो बड़ी तस्बीह पढ़ता हूँ फिर भी बेसुकून रहता हूँ। तो उसका जवाब वो ये देते हैं कि चूंकि इन्होंने अल्लाह का ज़िक्र किया तो सही, लेकिन इस तरह करते रहे जैसे तोता रट के कर रहा था। अगर गौर करते इस बात पर, तवज्जो देते इस बात पर, अगर इनका ये एक जहन बन जाता कि मैं भला क्या कह रहा हूं, जब इनकी ज़ुबान से निकलता सुबहान अल्लाह, तो फिर गौर करते कि मैंने ये कहा है कि अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक। अब ये चीज़ जब इनके जहन के अंदर, इनके दिमाग से, इनकी रूह से टकराएगी, तो जब इन्होंने कहा कि मेरा रब पाक है, सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून, तो पाक है उन चीज़ों से जिनसे लोग उसके साथ शिरक करते हैं। तो अब जब कहा कि वो पाक है और उसने जो चीज़ बनाई है वो हसीन व जमील ही बनाई है, हर ऐब से पाक है वो, उसने हर चीज़ बेहतरीन नक्श व निगार के साथ बनाई है। तो बताइए कि जब ये सुबहान अल्लाह का माना और इसका मफहूम समझकर अल्लाह का ये ज़िक्र किया गया, तो अब इस तरह नहीं हो गया कि जैसे पूरे वजूद के अंदर खुशबू बिखर गई हो। अब यूँ नहीं महसूस हो गया कि जैसे बिल्कुल सारी तबीयत ठंडी और फूलों की तरह हो गई। वैसे नहीं महसूस हो गया कि जैसे अल्लाह ने कुव्वत, ताकत और रूहानियत अता कर दी। और फिर जब किसी शख्स ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तब आप अंदाज़ा फरमा लेना कि वो कितना अजीम और कितना बड़ा मालिक है कि कहा जा रहा है कि मैं किसी की कोई झूठी तारीफ़ नहीं करूँगा, मुझसे किसी की खुशामद नहीं होती। और कोई कितना भी ऊंचा चला जाए, ये सारी तारीफ़ें कमज़ोर हैं, हुदूद वाली हैं। एक रब है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके लिए तमाम तारीफ़ें, तमाम तारीफ़ें उसी रब के लिए। और जब कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, जब उसकी ज़ुबान से ये जुमले निकलते हैं तो आप ज़रा गौर फरमाएं कि वो कहाँ पहुँच जाता है। वो फिर क्या कभी किसी से डरेगा? वो किसी चीज़ का खौफ तारी करेगा? कोई चीज़ ऐसी होगी जो उसके नफ्सियात पर हावी हो सके? सबसे बड़ा तो अल्लाह है, तो वो कभी भी किसी बड़े आदमी के रोब का शिकार नहीं होगा। वो कभी किसी की दौलत, किसी का इक़्तिदार, किसी की कुव्वत और किसी की ज़ाहिरी तौर पर थोड़ी बहुत चमक उसे खीरा नहीं कर सकेगी, इसलिए कि वो जानता है कि अकबर सिर्फ अल्लाह ही है। तो अब उसके अंदर बहुत बड़ी ताकत आएगी, बहुत बड़ी हिम्मत आएगी, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कुव्वत वाला महसूस करेगा। तो ये जब थोड़ा सा गौर करता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी ज़ुबान से क्या निकल रहा है, तो फिर ये ज़िक्र इलाही उसको ठंडक देता है, फिर उसको सुकून देता है, फिर उसको कुव्वत मिलती है। इसलिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी मिसाल जो रब का जिक्र करे और उसकी मिसाल जो अल्लाह का जिक्र न करे, मसलुल हय्य वल मय्यित, उन लोगों की मिसाल की तरह है जो जिंदा और मुर्दा होते हैं। गोया जिक्र करने वाला जिंदा है, जिक्र करने वाला जिंदा है, और जिक्र ना करने वाला हवाओं में उड़ रहा है, करोड़ों रुपए उसकी जेब में पड़े हुए हैं, लाखों का सरमाया है, बहुत सारे लोग जानते हैं। वो महसूस करता है कि बड़ा जाना पहचाना जाता हूँ, बड़ा समझा सिखाया जाता हूँ, बड़े लोग मेरे नाम से आगाह हैं, शौरी तौर पर मैं एक बड़ा आदमी हूँ, लेकिन है मुर्दा। इसलिए कि ज़िंदगी तो जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, जिंदा वो है जिसका मुसल्ला आबाद है, जिंदा वो है जिसकी ज़ुबान अल्लाह को याद करती, जिंदा वो है जिसका कभी कभी दिल करता है कि आज कुरान शरीफ खोल लूँ, जिंदा तो वो है जिसकी तबीयत चाहती है कि यार आज लाओ ना तस्बीह, थोड़ा सा दरूद व सलाम अपने महबूब पे पढ़ूं। जिंदा तो वो है जो कभी कभी उसकी याद में महव हो, अकेले बैठा भी हो तो फिर भी उसकी ज़ुबान पे जिक्र
اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے، جس کو یاد کر کے محو ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ذکر الہی انسان کو زندہ رکھتا ہے، توانائی دیتا ہے، روحانیت دیتا ہے، اس کو سکون کی دولت دیتا ہے۔ اپنے معاملات کو جب ترتیب دیں تو اذکار کی پابندی کریں۔ ہمارے جو طریقت کے سلسلے ہیں نا، یہ بنیادی طور پر طریقت کے سلسلے دو کام کرتے ہیں۔ ایک تو عقیدے کو پختہ کرتے ہیں، نظریات کی صفائی کرتے ہیں۔ جو کمزور یقین والے لوگ ہوتے ہیں ان کا یقین پختہ کرتے ہیں۔ جو رب کی بارگاہ سے دور ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی چاہت پیدا کرتے ہیں۔ یہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں اور لوگوں کی روحوں کے اندر مستند صحیح عقائد اور یقین کی دولت لوگوں کو دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ذکر کے طریقے بتلاتے ہیں۔ یہ لوگوں کو اذکار کی طرف مائل کرتے ہیں، جو لوگوں کا شوق، ذوق، مزاج ذکر کی طرف مائل کرتے ہیں۔ عقیدے کی پختگی دینا اور لوگوں کو اللہ کی یاد میں لگا دینا۔ الف اللہ تے چنبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات، یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ نفی ہے، الا اللہ اسبات ہے۔ نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو، تے اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پھلاں تے آئی، تے پھر جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ صوفیہ مختلف اذکار بتلاتے ہیں۔ آپ کسی بھی سلسلہ طریقہ سے وابستہ ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ پڑھنے کو بتایا جاتا ہے۔ اب کیا ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے یہ توجہ ہی نہیں کی کہ ہم شیخ کی بارگاہ میں گئے تھے تو انہوں نے ہمیں کچھ پڑھنے کو، کہیں بھی آپ جائیں آپ کو کوئی استغفار بتا دے گا، کوئی کلمہ شریف بتا دے گا، کچھ نہ کچھ بتایا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہماری اذکار کی جانب توجہ نہیں رہتی، ہم ذکر نہیں کرتے۔ ہمارے لیے جو کام سب سے مشقت والا ہے وہ ہے ذکر۔ اچھا، بڑا عجیب آدمی ہے نا جو کسی کالج میں یونیورسٹی میں داخلہ لے اور چاہتا بھی پاس ہونا ہے، پر کتاب کھول کے نہیں دیکھ کے پڑھنا چاہتا، نمبر بھی چاہتا ہے میرے 100% ہوں، لیکن کہتا ہے مجھے کتاب نہ پڑھنی پڑے، تو یہ تو بیوقوفی ہے نا۔ آپ کو نصاب پڑھنا ہے اور نصاب کی تیاری کرنی ہے، اور پھر نصاب کے مطابق آپ کو چلنا ہے، آپ کا ایک نصاب ہے۔ تو طریقت ایک یونیورسٹی کا نام ہے۔ جب آپ طریقت کے شعبے میں داخلہ لیتے ہیں تو آپ کو اذکار بتائے جاتے ہیں، آپ کو وہ اذکار کرنے ہیں، وہ وظائف پڑھنے ہیں، ان پر آپ کو توجہ دینی ہے، ان پر آپ کو غور کرنا ہے۔ تو ذکر جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں نصیب ہوں گی جن کا نفع ہوگا۔ تو ہمارے صوفیہ ایک تو تنہا ذکر کرتے، پھر اجتماعی ذکر کا بھی سبق دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں ان پر سکینہ اترتا ہے، اور وہ ایک جماعت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے۔ تو ایک تو انفرادی ذکر، پھر جو مجالس ذکر ہیں، محافل ذکر ہیں، ان کی افادیت یہ ہے کہ جب جمع ہو کر کے لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی، پھر اللہ کا فضل ان کی نگہبانی اور خبرگیری کرتا ہے۔ اپنی زبان کو ذکر سے تار رکھیں، جہاں بیٹھیں اجتماعی طور پر وہاں بھی اللہ کی یاد کے ساتھ بیٹھیں، رب کریم کا ذکر کریں۔ ہمارے ہاں اب خلوت میں بیٹھنا، تھوڑا سا لوگوں سے الگ ہو کے بیٹھنا، تنہائی میں بیٹھنا، یہ لوگوں کے لیے اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ لوگ ذکر میں تو بیٹھ نہیں سکتے، عبادت کے ساتھ کوئی دلچسپی رہی نہیں، معاذ اللہ، وظائف پڑھنے کا کوئی ذوق نہیں، تو تنہائی میں بیٹھ نہیں سکتے۔ حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنے گھروں کو لازم کر لو، یعنی بلا وجہ ضرورت گھروں سے نہ نکلو، اپنے گھر میں رہو، اذکار کرو، عبادت کرو۔ یہ اگرچہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں کچھ اوقات ایسے ملتے ہیں کہ سرکار خلوت میں تشریف لے جاتے، تنہائی میں، بالکل الگ تھلگ ہو کے کچھ عبادت حضور نے تنہائی میں کچھ ذکر کیا ہے، الگ ہو کر۔
اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے محبوب علیہ السلام مہینوں غار ہرا میں رہا کرتے تھے۔ وہاں کیا ہوتا تھا؟ اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اللہ کی یاد ہوتی تھی، عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرتے۔ اگرچہ حضور کے ذمے تبلیغی ڈیوٹیاں ہیں، سرکار کے ذمے جہاد کے بہت سارے معاملات ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے 23 سالوں میں پوری دنیا کو انقلاب آشنا کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رات کو مجھ سے فرماتے ابو بکر کی بیٹی تو اجازت دے تو رب کو راضی نہ کر لوں۔ وہاں بھی تنہائی میں کھڑے ہو جاتے۔ تو نبی پاک نے ہمیں بتلایا کہ کچھ وقت تنہائی کا تمہارے رب کے ساتھ گزرنا چاہیے، کچھ اوقات ایسے ہونے چاہیے۔ تو رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں بالخصوص یہ کوشش کریں اور بالاہتمام یہ کوشش کریں کہ کچھ اوقات اللہ کی بارگاہ کے ساتھ گزریں، کچھ وقت دعاؤں میں، التجاؤں میں، راز میں، نیاز میں۔ دیکھیں نا کتنا اپنے آپ کو ہلکا لوگ محسوس کرتے ہیں کسی بندے کو اپنا دکھڑا سنا کے، کتنا لوگ ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لوگوں کے سامنے اپنا فقر بیان کرے اللہ اسے غنی نہیں کرے گا، اور فرمایا جو اپنے رب کے سامنے اپنا فقر بیان کرے گا جلدی یا دیر سے اللہ اسے غنی ضرور کر دے گا۔ تو آپ مصلی پہ بیٹھیں، اپنی خلوت کو مضبوط کریں، کچھ نہ کچھ تنہائی کی عبادت تھوڑا وقت نکال کے رات کو، صبح کو، جیسے آسانی ہو ضرور اس پر توجہ دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے پیغام سے، اپنی گفتگو سے ہمیں اس طرف مائل کیا۔ تو ایک بات آخر میں اور جو بڑی سمجھنے والی ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں غافل ہو گیا ہوں، تو میرے لیے مشکل ہو گئی ہے ذکر کرنا، تلاوت کرنا، عبادت کرنا، وقت غفلت میں زیادہ گزرتا ہے۔ بندہ غافل کب ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جاسم علی قلب ابن آدم، فرمایا یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ اس کا دل چھوڑ کے ہٹ جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب انسان غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارک پر غور فرمائیے، حضور فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کے دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ جب بندہ کرتا ہے نا اللہ کا ذکر تو یہ بندے کا دل چھوڑ کے دور چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب بندہ غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ شیطان وسوسہ ڈالے تو بندہ غافل ہوتا ہے، پہلے بندہ غافل ہوا ہے، پہلے اس نے ذکر چھوڑا ہے۔ اگر یہ ذکر نہ چھوڑتا تو شیطان اسے غافل نہ کرتا۔ تو آپ اگر شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں تو پکڑ لیں، تسبیح کریں اللہ اللہ، وہ بھاگ جائے گا۔ اگر آپ غفلت کی چادر اتارنا چاہتے ہیں، آپ بستر میں اٹھنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی، تو آپ ایک دفعہ ہمت کریں تو صحیح، وضو کریں تو صحیح، پھر دیکھیں اللہ کتنی قوت دیتا ہے، وہ بھاگ جائے گا۔ جب آپ ایک دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ کے نکلیں گے اپنے بستر سے اور بچھائیں گے مصلی اور کریں گے اللہ اللہ، تو دیکھیے کس طرح اللہ آسانی کرتا ہے۔ ہم اپنی اس غفلت کی بنیاد پر اس کو آواز دیتے ہیں کہ آ جا میرے ساتھ دوستی کر لے۔ تو شیطان کتنی طاقت نہیں ہے کہ بندہ مومن پر غلبہ پا سکے، وہ تو اللہ کے مخلص بندوں پر غلبہ کر ہی نہیں سکتا۔ صرف بات اتنی ہے کہ جب ہم غافل ہوتے ہیں، جب ہم ذکر چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم یہ ذوق ہی نہیں پیدا کرتے کہ میں کچھ اللہ اللہ کر لوں، اپنی طبیعت کو لگائیں ذکر میں، اپنا مزاج، اپنا دل، اپنی آنکھیں، اپنی روح، اس کو اللہ کی یاد کے ساتھ محو کریں۔